السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت اور فضیلت پر بات کی تھی اور کوشش کی تھی کہ جو بھی قرآن و حدیث میں قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیں۔ تو آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے ہم قرآن پاک کی مزید فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جو قرآن مجید کی خاص اہمیت کی عامل ہیں، خاص فضیلت ہے ان کی، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو اسی طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت ہے قرآن مجید کے اندر، ان کی فضیلت بڑی مقبول ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر بھی بات کریں، ان کو بھی کور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ احباب ایسے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یا قرآن مجید کی کوئی صورت ہم یاد کر نہیں سکتے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو حیات مبارکہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی قرآن مجید کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو محبت ہے، وہ کس قدر ہے کہ عمر کے کس حصے میں جا کے بھی وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق نہیں ختم کرتے تھے، اور جو ان کے قرآن مجید کے ساتھ جو محبت تھی وہ کس طرح کی تھی، کیسے وہ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، کس محبت سے پڑھا کرتے تھے، عمر کے کسی حصے میں جا کے بھی وہ قرآن مجید کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے ساتھ وابستگی جو تھی وہ اتنی زیادہ گہری تھی کہ کچھ تو صحابہ کرام ایسے تھے جو آنکھوں سے ان کی روشنی بڑی کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانے کا بھی ثواب ہے۔ حالانکہ آپ حافظ ہو بھی گئے ہیں پھر بھی آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، تو ہر طرف سے ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے لیے جو سیاہی استعمال ہوتی ہے یا جو کاغذ استعمال ہوتا ہے، عام تو کاغذ اور سیاہی کی کیا اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسی کاغذ پہ اسی عام سیاہی سے قرآن پاک لکھ دیا جائے تو اس کی اہمیت اس قدر برتر ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، ناپاکی کی حالت میں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ اہمیت اور فضیلت کس طرح سے پڑ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے، جو وہ غلاف بن جاتا ہے جس کے اندر لپیٹ کے قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے، اس کپڑے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو جب دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کا پانی کسی اونچی جگہ پہ گرایا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی اہمیت فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور قرآن و حدیث میں جو ہے وہ قرآن و حدیث میں قرآن پاک کی کتنی فضیلت وہ بیان کی گئی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں جو قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ نہایت جامع ہے، یہ صورت ایک بہترین دعا بھی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس میں سمو دی گئی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، کسی تکلیف یا بیماری میں اس کا دم کرنا بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ایک مفید دم قرار دیا ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا جو ہے اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا تو وہ 40 اونٹوں پر آتی۔ تو آپ جو ہے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی فضیلت کی حامل جو ہے وہ صورت ہے کہ نماز جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے اور سب سے زیادہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس
نماز میں ہر رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ کوئی اگر پڑھنا بھول جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ جو ہیں وہ فضائل ہیں، جن کو فضائل کی کتابوں کے اندر جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے وہ ویسے تو لمبی صورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو یہ لمبی نہیں لگتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی بڑی ایک بشارت دے رہی ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان ہی بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ اس طرح سے شیطان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں شیطان تو انسان کے ساتھ ہے ہر وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے اندر دوڑتا ہے۔ تو اس کا دیکھیں حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان بتایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے شیطان اس گھر سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ آگے آپ دیکھیں تو مستند احمد کی حدیث میں ہے سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اور اس کی ایک آیت آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ہی بڑی ایک ایسی حدیث ہے اور اس میں کیسا فرمان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور آیت الکرسی کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے جو ہے اس کے ساتھ اپنی وابستگی بنائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، پڑھنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں۔ آگے جو ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے والی ایک سورت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشادات بھی ہیں، اور ہمیں سورہ کہف کی ہر جمعے جو ہے وہ تلاوت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سورہ ایک جمعہ تلاوت کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک جو ہے وہ آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ اب سورہ ملک کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، وہ سورت تبارک الذی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطیہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ تو آپ سورہ ملک کی جو ہے فضیلت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور مقام پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں سورہ ملک ہو، وہ اس کو یاد کرے۔ سورہ ملک آپ احباب جانتے ہیں کہ عذاب قبر کے لیے بڑی ہی مفید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صورت کے اوپر ہی اتکاف کر لینا چاہیے کہ یہی پڑھنا ہے میں نے، نہیں، آپ باقی صورتوں کو بھی پڑھیں اور قرآن مجید کی جو باقاعدہ تلاوت ہے صبح و شام اس کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ سورہ الکافرون جو ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں اور مغرب کی بعد کی 2 رکعت میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور سورہ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں ترمذی اور مستند احمد میں جو ہے ایک حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 3 قرآن کے مساوی ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا 1 قرآن کے برابر ہے۔ تو آپ سورہ اخلاص اور اس کی جو فضیلت ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا
کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں صورتوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تکلیف وغیرہ کے وقت پڑھ کر جسم پر پھونکنا بھی مسنون ہے اور جادو کے اثر سے بچنے کے لیے درست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر بیٹھتے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر جسم کے جس حصے پر پھیر سکتے ہاتھ پھیرتے، سر، چہرہ، جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کرتے، اس طرح 3 دفعہ کرتے۔ نماز ظہر، عصر، عشاء کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جبکہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی چھوٹا سا جو ہے وہ ایک انٹروڈکشن تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا جو علم ہے، جو قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے کسی ایک جگہ پہ بند کر نہیں سکتے۔ وہ اتنی جامع کلام ہے اور اتنا جامع اس کا علم ہے کہ کوئی بھی ایک شخص اس کو اپنے اندر سما ہی نہیں سکتا، کسی بھی ٹاپک پہ کور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔